Hey guys, آج جیسے کہ میں نے کل اپنے لائیو سیشن میں بولا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب اس طرح کے لائیو سیشنز جو ہیں وہ کرتے رہا کریں گے، اور اسی طرح آج کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کشف ڈرامے میں جو کہ چل رہا ہے آج کل، اور اس میں جس طرح کے دکھایا جا رہا ہے کشف کا مطلب ہی جس طرح سے ہے کہ خواب اور راز کی بات، راز کشف کا مطلب ہوتا ہے، تو اس حساب سے چھپا ہوا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے بہرحال۔ تو یہ جو ہے کشف ڈرامہ ٹھیک ہے، ایک اچھا ٹاپک ہے، ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، ہماری سوسائٹی کے بہت جو ہے وہ اصلی چہرے کو سامنے لے کر آنے کی اس میں بڑی اچھی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے بیسکلی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو لیکن اگر اس کی کرٹیکل ایویلیویشن کی جائے تو ایکچولی اس کے تو جو اس کا جائزہ ہے وہ اس ڈرامے کے اوپر نہیں ہے کہ یہ کیوں ایسا بنایا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کرٹیکل ایویلیویشن ہے ہماری سوسائٹی کی۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو کردار ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ان کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، سب سے پہلے ان کرداروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور یہاں سے یہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا وہ ہے سب سے پہلے تو خواب، جو کہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہیروئن ہے وہ خواب دیکھتی ہے، اور کشف ہی اس کا نام ہے، اور وہ خواب دیکھتی ہے، اور وہ اس کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ایک طرح سے یہ ایک ولی اللہ یعنی کہ اللہ کی دوست ہو گئی۔ اس ایک پہلو سے سوسائٹی کا اس کے تھرو جو ہے وہ دکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں جو یہ جو گدی نشینی والا کلچر ہے وہ کیا ہے۔ اب اس میں کیا دکھا رہے ہیں کہ لیکن اب اس میں کچھ آبجیکشنیبل پوائنٹس جو تھے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی اٹھ کے اسی طرح سے کہتا ہے کہ جی میں نے خواب دیکھا اور فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، جیسے کہ یہ بھی سین چل رہا ہے، اور اسی طرح ایک یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ڈیتھ جو ہے وہ خواب میں کبھی آج تک کسی نے کلیم کیا ہے کہ یار میں نے کسی کا خواب دیکھا ہے کہ وہ مر گیا اور وہ پھر ہو بھی کیا ہو اس طرح سے، آئی ڈونٹ تھنک سو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، یہ جو اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو ریلیشنز ہیں جس طرح سے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹڈ اپنی اسٹیٹ میں ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی میں، اور خاص طور پر سب سے بنیادی کردار جو کہ ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے، ایک تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور سیکنڈلی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا آپ کو یہ جو کردار ہیں اتنے بنیادی کردار، تو ان کے بعد تو پھر انسان کا جو ہے نا وہ زندگی اور دنیا سے ایمان ہی اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے اچھا یار ڈرامہ، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایسا دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ دکھ کی کنڈیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں زیادہ پریویل کرے گی، اور سیکنڈلی یہ جو ابھی دکھایا جائے گا یہ جو سین ہے میں اس پر کرتی ہوں آپ کو فوکس۔ زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کیوں نہ منگنی ملتا ہے یہ چیز یہ ابھی مطلب اتنا کہا جاتا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بھئی موت کا ٹائم ہے اور مطلب لوگ بھاگ جاتے تھے سن کے اٹھ کے، ایسی مطلب ڈر خوف ہی اتنا زیادہ، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے اس رشتے کے پیچھے، اور ہیروئن کو چونکہ سامنے لے کر آنا ہے تو وہ اس وجہ سے جو ہے اس کا جو یہ جو سچویشن ہے اس میں اتنا کرداروں کو ہی مطلب اپنی ذات سے ہی گرا دیا گیا۔ شادی کے بعد کچھ نہیں کر پائے گی تو بہتر یہ کہ ہم یہ رشتہ نہ کریں۔ اب اس کو بہانہ دے دیا گیا کہ یہ دیکھو یہ اتنی گھٹیا حرکت ان لوگوں نے کی، اچھا منگنی نہیں کرنی اب ہمیں پہلے بتا دیتے، حالانکہ اس میں زیادہ خاص نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ اس میں خاص طور پر، حالانکہ اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے. اتنی بڑی ویلڈ ریزن ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہمیں پہلے بتا دینا تھا اگر نہیں کرنی تھی تو. مطلب اس طرح کے کردار بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور کس طرح نفرت کے ساتھ وہ تھو کر کے جو ہے وہ چلی گئی ہے یہاں سے. اس کی جو ہے اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا سگا بھائی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی بیچارے کی، دیکھو ذرا. تو اب بہرحال اب یہ اسی طرح یہ جو ماں کا اس میں کردار دکھایا گیا ہے، یہ دیکھیں لک ایٹ دس کریکٹر. دس کریکٹر، یہ جو ماں کا کردار ہے. اب تھوڑی دیر پہلے اس والدہ کے کریکٹر نے کیا کیا تھا، ان کے گھر پہ آئی ہوئی ہے رشتہ لے کے ان کی لڑکے کی ماں، اور یہ جو ہیں جا کے خیر سے جو ہے نا چائے پانی اور بسکٹ جو ہے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے اس ماں نے. اور اب اس کو دکھایا گیا کہ اس کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہاں سے اب اس کا کریکٹر جو ہے نا وہ نیا رخ کیا لیتا ہے دیکھتے ہیں وہ جا کے اول تو. لیکن مجھے اب اس میں زیادہ تر امید اب یہی لگ رہی ہے کہ یہاں پر اس کریکٹر کو بھی ڈیٹیریٹڈ سچویشن میں ہی، کنڈیشن میں ہی دکھایا جائے گا. اب دیکھیں یہ جو خواب اس کا ہوا ہے سچا. آپ لائیو آنے کا مقصد آج کا جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ جی یہ بات ہے کہ خواب ٹھیک ہے، یہ خواب دیکھتی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار میں نے بھی دیکھا تھا، مطلب خواب میں مجھے آج اچھا نہیں فیل ہوا تو مطلب اٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ بہت نارمل ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پرسنلی میرے اپنے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کئی دفعہ. تو یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن یہ جو چیز آئی ہے نا ابھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نا وہ چچا کی ڈیتھ ہو گئی، تایا کی ڈیتھ ہو گئی ایسی، تو یہ جو چیز ہے نا دس از کویشچنیبل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ان کو نہیں دکھائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ایک آپ ہیروئن کا کردار اجاگر کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہی دکھا دو. ٹھیک ہے، یہ اب اچھا کردار اس کا ابھر کے سامنے آیا. یہ اس میں جو ہیرا مانی کا کردار ہے نا یہ بہت اچھا ابھر کے کشف کا سامنے آیا ہے اس کے اندر یہاں پر. لیکن یہ جو ڈیتھ والا سین ہے دس واز، اب مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا لائیو آ کر کہ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں ڈیتھ کے سین کو دکھایا جانا چاہیے تھا؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو ریلیجیس ویلیوز ڈیتھ جو ہے وہ نو ون کین سی بیفور ہینڈ. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں لگا کر یوتھ جو ہے نا، اب دیکھیں یوتھ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ یوتھ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے نہیں دیکھی ہوئی، مطلب ان کو نہیں پتہ. ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہیں وہ بہت بزی ہو گئے اپنی زندگیوں کے ساتھ، اپنے کاروبار، اپنے کاموں میں، تو وہ اپنے بچوں کو اتنی ڈیٹیل میں آج کل چیزیں نہیں بتا پا رہے ہیں کہ مطلب تصوف کیا ہوتا ہے، یہ کشف المحجوب جیسی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس جو ہمارے وہ نہیں بتا. ٹھیک ہے، یہ جہاں پر یہ ان کی فالٹ ہے وہاں پر یہ ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات اتنی ڈیٹیل میں چیزیں کون بتائے، مطلب کیسے، تو کہیں مس بھی ہو جاتی ہیں. تو بچوں کو، یوتھ کو تو نہیں پتہ. اب وہاں پر جب وہ باہر آ کر بڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈراماز میں، اپنے کلچر میں، ثقافت میں اس طرح کی جب چیزیں دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ ان کو کل کو کوئی بھی پھر بے وقوف بنا سکتا ہے. مجھے اس پوائنٹ سے یہ چیز لگی ہے کہ یہاں پر چونکہ ہمارے یہاں وہ بچے جو ہیں وہ میڈیا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو وہ ان کو لگے گا کہ یار یہ جو چیز ہے نا، ان کو پھر کوئی بھی کہے گا یار میں نے فلاں کی ڈیتھ دیکھی ہے، مطلب فرینڈ سرکل میں، تو بچوں کو لگے گا کہ ہاں یار یہ تو ہم نے ڈرامہ میں بھی دیکھا ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا اس بچے کی یا اس بندے کی بات میں فوراً آ جائیں گے کہ ہاں اچھا ایسے ہوتا ہے. تو اس طرح سوسائٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پریویل کرنے لگ جاتی ہیں. تو ایسی ٹھیک ہے، ہم ان ڈراماز کو نہیں روکنا چاہتے بیکاز یہ بھی مجھے جیسا کہ ہمارے ہاں سوشل جو ہے کلچر ہے ایک ڈراماز کا، تھیٹر کا، یہ ساری چیزیں جیسے کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی آج میں بھی اس کے اوپر ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ تھارسس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. جب سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈسکس چل رہا ہو، آلریڈی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیٹیریشن کی طرف جا رہی ہو، تو وہاں پر اور خاص طور پر اکنامک جو استحصال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہو نا، وہاں پر یہ اس طرح کے ڈراماز جو ہے وہ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. بٹ پھر اس کے ساتھ پھر ایک حل ہو جانا چاہیے، اس کے ساتھ ایک ریمیڈی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک ایسی ٹول جوڑ دیں اس کے ساتھ کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ گمراہ نہ ہو سکے.
تو اس ٹول کا کردار جو ہے نا وہ ہماری یہ ویڈیو کرے گی، یا اس طرح کے یوٹیوب چینلز جو آلریڈی ریویوز کر رہے ہیں ڈراماز کے تو وہ کریں گے. تو اس میں سب سے مین پوائنٹ جو ہے اس وقت میں یہ یہاں پر بتا دی چلوں سب کو کہ ڈیتھ جو ہے نا وہ نہیں دیکھی جا سکتی ہے کبھی بھی کسی بھی طرح سے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھی ہے. کبھی کسی پیغمبر آخری نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یہ ضرور علم تھا، ناٹ اسپیسیفکلی، کیونکہ ان کو زیادہ انسانیت کے قریب اور خاص طور پر سب سے زیادہ انسانوں میں بہترین دکھایا گیا تھا بے شک، لیکن ان کو سب سے زیادہ انسان بنا کر بھی فطری نیچر کے قریب ایسے پیغمبر تھے. یعنی بہت سے، کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے پیغمبر تھے جو بہت اچھے اچھے بڑے بڑے عجیب عجیب معجزات لے کر آئے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز دی نہیں ایز سپرفیشلی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایسی چیز شو نہیں کرائی. کیوں؟ کیونکہ وہ آخری زمانے کے پیغمبر تھے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ تعالیٰ انسان کو اس نے بنایا ہے تو اس کو زیادہ پتہ ہے کہ انسان نے بعد میں ان چیزوں کو پھر آگے غلط طرف لے کے چل پڑنا تھا. اور وہی ہوا جیسا کہ یہ جو بت پرستی کا جو ہے اس سے پھر بعد میں منع کر دیا، اسی لیے منع کیا گیا تھا کہ کبھی بھی کسی ان چیزوں کو. کیوں؟ بیکاز انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے لے کر کرتے جب نسلیں چلتی ہیں تو وہ چیزیں مولڈ ہوتی جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، اپنا اصل شکل ہی ان کی بگڑ جاتی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز عطا ظاہری طور پر نہیں کر کے بھیجی تھی. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ لیتے تھے، خوابوں کا، لیکن وہ بھی خوابوں کا مطلب سمجھ سکتے تھے، اور یہ ان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. تو اسی طرح یہ جو چیز ہے یہ، اور آج کل کے زمانے میں پھر اسی طرح ایک عورت جو کہ اس کا ایک معاشقہ بھی خیر سے چل رہا ہے، اور وہ مطلب اس طرح خواب دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے چھت پہ آ جاؤ، اور چھت پہ آتے ساتھ ہی اس کو کہتی ہے کہ جی دیکھو میں نے دیکھا ہے کس سے، اور پھر وہ بتا بھی دیتی ہے. سب سے دوسرا ایک جو میجر پوائنٹ تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ کیا کہتی ہے کہ اپنے خواب پھر جا کر بتا بھی دیتی ہے سب کو. مطلب دیکھا پھر آپ نے وہاں سے کتنا وبال اٹھتا ہے. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری احادیث میں، ہماری سنت میں، مطلب یہ چیزیں ہمارے ہر ریلیجس یہ دیکھیں کیسے بتاتی ہے پھر اس کو جا کے. تو اینی ویز اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اگر اچھا خواب دیکھیں، ایون برا خواب دیکھیں، آپ کو بتانے سے منع کیا گیا ہے. تو اور اس کے ساتھ کچھ ریمیڈیز بتا دی گئی کہ اگر آپ برا خواب دیکھیں تو آپ لا حول ولا قوت پڑھ کے اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں کر کے اور آپ بائیں طرف پھونک مار دیا کریں اور تھو کر دیا کریں شیطان کو، کیونکہ وہ شیطان کا خواب ہوتا ہے نارملی. تو یہ پھر ریمیڈیز بتائی گئی ہیں عام انسان کے لیے. اگر چونکہ جیسا کہ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ پیرنٹنگ کے لیے آج کل ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنی ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو جہاں پر اس طرح کا لٹریچر، اس طرح کا میڈیا اگر بچوں کو جو ہے وہ غلط چیز کی طرف لے جا سکتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ چیزیں بھی ان کو گائیڈ کر دینے چاہیے. تو ٹھیک ہے، اینی ویز دس واز دا پوائنٹ فار ٹوڈے، ون آف دا ٹاپک ٹوڈے. اور سیکنڈلی ایک اور اس میں جو چیز تھی، یہ جو کردار دکھایا گیا تھا یہ ایک ماں کا کردار. یہ اتنی مطلب کمینگی رشتوں کے اندر جو دکھائی گئی ہے، اور ایک سگی ماں ہو کر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے، اور وہ بیٹا جو کرتا ہے وہ کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے، بھائیوں کا بہنوں کے اوپر اتنا بھی ہمارے ہاں اسلام میں تو کیا کہیں پہ بھی پوری دنیا میں اس طرح سے مطلب یہ چیز نہیں ہے. اس کا تعلق میرا جہاں تک ماننا ہے وہ اسلام یا کسی بھی دین وغیرہ سے نہیں ہے. یہ ہماری سوشل کلچر ہے جس میں بھائیوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اتھارٹی دی جاتی ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے اور جس طرح سے پھر ان کو فالو کرتے ہوئے ہماری سوسائٹی میں چینجز آتے ہیں، اور وہ بھائی کو کہا جاتا ہے لو جی یہ تو دوسرا باپ، مطلب باپ کی جیسی اتھارٹی رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی بعض اوقات تو پھر آگے بڑھ جاتی ہیں چیزیں، تو بہت زیادہ خراب سچویشن ان کی ہو جاتی ہے. تو وہ جو سچویشن ہوتی ہے دس از کوائٹ رانگ. تو اس کے علاوہ یہ جو کریکٹر ہے اس کے اندر یہ جو دکھایا گیا، اب یہ جو گدی کلچر ہے ہمارے ہاں، یہ واقعی ہی اس سے نو ڈاؤٹ نو ون کین ڈس ایگری ود دس تھنگ، یہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اب یہ دیکھو یہ کس طرح سے یہ بندی، یہ جو اس کی پھپھو ہے ان کی، پھر جس طرح سے مطلب جیسے میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بہن کی زندگی کے ساتھ کھیلا. اب وہ اگر اس بندے کے اس میں آئے گی، چنگل میں پھنسے گی، جو کہ دوسری طرف سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرے گدی والے بندے
کے ساتھ, تو وہ اب کیا اس میں اس کی مسٹیک ہوگی؟ میرا نہیں خیال ہے. اب اس میں مسٹیک ہوگی اس کی ان دو ماں اور یہ باپ جیسے بھائی کی, ٹھیک ہے. تو دس از مائی پوائنٹ آف ڈسکشن ٹوڈے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا اس کے اوپر کس طرح سے ہم جو ہے نا اس چیز کو, کیا یہ واقعی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اور دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ بتانا ہے مجھے کہ کس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, اور ہمارے ہاں میلز میں بھائی ہیں اور باپ ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر. تو اگر آپ لوگ ان سچویشنز میں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے, یا اگر آپ کو چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کا چینج لے کر آنا چاہیں گے؟ اپنے کمنٹس مجھے یہاں پر ضرور آپ نے مینشن کرنے ہیں تاکہ میں ان کو اپنے آرٹیکل میں ڈال کر آگے اس کو پروسیڈ ہم کر سکیں, اور ہم اور اس کو اسپریڈ کر کے اپنی سوسائٹی میں کوئی چینج لانے کی کوشش کر سکیں. تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں کہتے ہم سوچتے ہیں منگنی نمٹا لیں. تو آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا یہ بھی چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ مطلب اس خوشی اور غمی تو دنیا میں چلتی رہتی ہے, اس طرح کیا واقعی پایا جاتا ہے؟ ایک ہم ڈرامہ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ جی دکھایا گیا تھا کہ اس میں لڑکی بیٹے کی شادی کرتی ہے ماں باپ, اور اس کے بعد اس کا جو ہے ماں کا ہسبینڈ یعنی کہ لڑکے کا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایک طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ پھر لیکن مطلب شادی رک جاتی ہے, نکاح ہوا ہوتا ہے, شادی رک جاتی ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شادی روک دیتی ہے ماں جو ہوتی ہے اس کی, اور کئی سالوں تک وہ شادی ڈیلے ہوتی رہتی ہے, کرتے کرتے کافی سال گزر جاتے ہیں. مطلب ایک طرف دکھایا جاتا ہے اتنی انتہا ہمارے یہاں سوسائٹی میں دو ایکسٹریمز کیوں پائی جا رہی ہیں, ایک بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے اور ایک کچھ پازیٹیوٹی ٹاکسک ہو جاتی ہے, مطلب اتنی زیادہ پازیٹیوزم ہو جاتا ہے. مطلب دو ایکسٹریمز کیوں پائی جا رہی ہیں ہمارے یہاں, اور ان کو نارملائز کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک طرف یہ کہ عدت پوری ہی نہیں ہوتی ہے, مطلب غم سوگ ہی ختم نہیں ہوتا, اور دوسری طرف جو ہے وہ اتنا کہ اب بھی خبر آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم رسم کیوں نہ نمٹا لیں. سو دس واز مائی پوائنٹ. اور آپ لوگوں کے مجھے کمنٹس کا بہت شدت سے انتظار رہے گا, اور تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے, اینڈ for all of you guys who are watching, thank you so much. But please I will be more than glad اگر آپ لوگ اس میں participate بھی کریں. Thank you, bye bye.